بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے قیمتی وقت کا بہترین استعمال کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کی ٹیچر مسز شازیہ عاطف ہوں اور آج میں آپ کو جماعت پنجم کی اسلامیات کا باب سوم سیرت طیبہ کا سبق نمبر 6 غزوہ خندق پڑھانے جا رہی ہوں۔ آپ سب کتاب کا صفحہ نمبر 51 کھول لیں۔ اب ہم اس سبق کی باقاعدہ پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو اس کی وضاحت بھی کر کے سمجھاؤں گی، جس میں آپ کو اس غزوہ کے تاریخی پس منظر سے بھی متعارف کروایا جائے گا۔ پیارے بچوں، ہم اس سبق میں غزوہ خندق کے اہم نکات، جن میں غزوہ خندق کا تعارف، غزوہ خندق کے اسباب و واقعات، غزوہ خندق کی جنگی حکمت عملی جان سکیں گے اور اس بات کو بھی جان سکیں گے کہ فتح صرف اسلحہ و تعداد سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور حکمت عملی سے حاصل ہوتی ہے۔ غزوہ خندق کے نتائج سے بھی بیٹا ہم آگاہ ہو سکیں گے اور حاصل ہونے والے سبق سے استفادہ بھی حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے مدینہ کے گرد خندق کھودی، اس لیے اسے غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ احزاب جمع ہے حزب کی، جس کے معنی ہے گروہ، جماعت یا گروپ۔ چونکہ اس جنگ میں کفار مکہ نے عرب کے دیگر قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا کر مدینہ پر حملہ کیا، اس لیے اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ابھی جو ہم نے سبق کا آغاز کیا ہے تو ہم اس سبق کے تعارف کی طرف چل رہے ہیں، جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آیا اور اس کو خندق کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے یا غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے اپنی حفاظت اور دفاع کے لیے مدینہ کے گرد ایک خندق کھودی۔ اب اس وجہ سے اسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا ایک اور جو دوسرا نام ہے وہ غزوہ احزاب ہے۔ اب اس کی کیا وجہ تھی؟ تو احزاب جمع ہے حزب کی، اور حزب کہا جاتا ہے گروہ یا جماعت کو، یا گروپ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس جنگ میں کفار مکہ نے عرب کے دیگر قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا کر مدینہ پر حملہ کیا۔ یہ گروہی جنگ بن گئی، اس میں کفار مکہ کے ساتھ دیگر قبائل بھی شامل تھے، اس لیے اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ اس کی وجہ تسمیہ تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے اہم اسباب کیا تھے، وہ وجوہات کیا تھیں جن کی وجہ سے یہ جنگ پیش ہوئی۔ اس جنگ کے 2 اہم اسباب تھے اور وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کفار مکہ کو مختلف غزوات میں مسلمانوں سے بدترین شکست ہوئی اور ان کی تجارت کو شدید نقصان پہنچا۔ اب یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے پیارے بچوں، ان میں ہے کہ مختلف غزوات میں مسلمانوں سے کفار کو شکست ہوئی۔ اب وہ کون سے غزوات تھے؟ اب یہ وہی غزوات تھے جن میں پہلے غزوہ بدر تھا، پھر غزوہ احد ہوا جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور تیسرا جو غزوہ تھا وہ غزوہ خندق تھا۔ تو یہ جو غزوات بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں کفار کو شدید نقصان پہنچا اور بری طرح شکست حاصل ہوئی۔ اب مدینہ چونکہ ان کی تجارت کی گزرگاہ تھی، یا تجارتی گزرگاہ بھی کہا جاتا ہے، اب اس کے قریب کا علاقہ تھا اور قریش مکہ کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ مسلمان کسی بھی وقت ان کا راستہ نہ بند کر دیں
اس لیے انہوں نے اپنی تجارت کو بحال رکھنے کے لیے مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا۔ ایک وجہ تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری اہم وجہ کیا تھی؟ میثاق مدینہ کی عہد شکنی کی وجہ سے یہود قبائل کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ قبائل خیبر اور ملک شام کے علاقوں میں جا کر رہنے لگے۔ چنانچہ ان قبائل نے کفار مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ اب یہ دوسرا اہم سبب جس کی وجہ سے غزوہ خندق لڑی گئی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدہ کروایا تھا۔ اس کا نام میثاق مدینہ تھا، جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کی کچھ شرائط تھیں۔ اب یہود قبائل کچھ عرصہ تو ان شرائط پر قائم رہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے شرائط کی عہد شکنی کی، یعنی وہ شرائط نہ مانی یا توڑ دی گئیں، تو ان کو سزا کے طور پر مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اب جلا وطن کا کیا مطلب ہے؟ کہ مدینہ سے باہر ان کو نکال دیا گیا کہ جہاں مرضی جا کر وہ رہیں، لیکن مدینہ میں نہیں رہا جائے گا۔ اب یہ قبائل خیبر اور ملک شام کے علاقوں میں جا کر رہنے لگے۔ چنانچہ ان قبائل نے کفار مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ اب یہ یہود کے جو قبائل تھے یہ کفار کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یہ والے جو گروپ تھے کفار کے ساتھ شامل ہو کے جب جنگ لڑنے کے لیے آئے تو یہاں پہ پھر احزاب یعنی گروپ جو بنائے گئے تھے وہ یہودیوں کے گروپ کفار کے ساتھ شامل ہوئے۔ اب ایک اور اہم بات جو جاننے کی ہے کہ غزوہ خندق میں کفار مکہ نے تقریباً 1 ماہ تک مدینہ منورہ کا محاصرہ بھی کیے رکھا۔ اب ابو سفیان مکہ سے 4000 کا لشکر لے کر نکلا، یعنی جو سردار تھا وہ ابو سفیان کو بنایا گیا۔ راستے میں دیگر عرب قبائل بھی شامل ہو گئے۔ اس طرح یہ 10,000 کافروں کا بڑا لشکر بن گیا۔ اس لشکر کی مکہ سے روانگی کی اطلاع ملنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کی۔ حضرت سلمان فارسی نے رائے دی کہ مدینہ شہر کے 3 اطراف تو پہاڑ اور باغات ہیں، جبکہ ایک طرف میدان ہے جہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے، اس لیے اس حصے میں خندق کھود دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کی کھدائی شروع کی۔ یہ خندق مدینہ منورہ کے صرف شمالی حصے کی جانب کھودی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کی کھدائی میں خود بھی شریک ہوئے۔ پیارے بچوں، یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم نے اسباب پڑھے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کون سی ایسی جنگی حکمت عملی استعمال کی گئی، ایسا ذہن استعمال کیا گیا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ کفار کو شکست ہو۔ جنگ تو ہونی ہی تھی، لیکن جنگ کے بعد کے جو نتائج تھے اس میں کچھ ایسی باتیں بھی شامل تھی کہ جس میں کفار کو تیسری دفعہ بھی مسلمانوں سے شکست کھانا پڑے۔ تو اس میں یہ سوچا گیا، حضرت سلمان فارسی نے جیسے مشورہ دیا کہ مدینہ شہر کے 3 طرف تو پہاڑ اور باغات ہیں، یہاں سے تو حملہ کیا نہیں جا سکتا، اور ایک حصہ جو چوتھی طرف تھی وہ میدان ہے، دشمن میدان سے حملہ کر سکتا ہے، اور یہ ایک واضح حقیقت تھی۔ اب اس لیے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو میدانی حصہ ہے اس میں خندق کھودی جائے تاکہ خندق کی وجہ سے محاصرہ زیادہ طویل نہ ہو سکے اور مسلمان جو ہے وہ فتح یاب ہو سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کی یہ بات بہت پسند آئی، اور آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کی کھدائی کا کام شروع کروایا، اور یہ خندق مدینہ کے شمالی حصے کی جانب کھودی گئی جو میدانی حصہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کی کھدائی میں شریک ہوئے۔ جب کافروں کا لشکر مدینہ منورہ پہنچا تو سخت پریشان ہوا۔ اب ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی
کہ مسلمان خندق کو بھی کھود سکتے ہیں یا ہمارے لیے میدان جنگ میں جا کر اتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے خندق عبور کرنے کی کوششیں شروع کر دیں لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک جگہ خندق کم گہری تھی، چنانچہ اس جگہ سے عرب کے مشہور پہلوان عمرو بن عبدود نے خندق عبور کر لی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے مقابلے میں اسے ہلاک کر دیا۔ کفار مکہ نے کئی دنوں سے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد بھی کی تھی۔ ایک رات شدید طوفان آیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی اس مدد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مدد کس طریقے سے کی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی، کسی فرد کی، کسی گروپ کی مدد کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کرتا ہے۔ ایک رات شدید طوفان آیا جس نے مشرکین مکہ کے خیموں کو اکھاڑ ڈالا، یعنی ان کے خیمے پوری طرح سے اکھڑ گئے، ان کی آگ کے الاؤ بجھ گئے اور چولہے ٹھنڈے ہو گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے، یعنی حوصلے ختم ہو گئے۔ اب یہ چیز ان کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس طرح کے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہر شخص میدان چھوڑ کر بھاگنے کا سوچنے لگا۔ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کچھ ہی دیر میں ہر کوئی میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ اس طرح صبح تک میدان خالی ہو گیا۔ اب یہ وہ میدان جنگ کے حالات ہیں جو بیان کیے جا چکے ہیں۔ کفار مکہ تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خندق کے مندرجہ ذیل نتائج جو برآمد ہوئے وہ کیا تھے۔ نمبر 1، غزوہ خندق میں صرف 6 مسلمانوں نے شہادت پائی، یعنی مسلمانوں کی بہت کم تعداد میں جانی نقصان ہوا۔ اب غزوہ خندق میں جن مسلمانوں نے شہادت پائی ان میں سے 3 کا تعلق قبیلہ بنو اوس سے، جبکہ 3 کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے تھا۔ نمبر 2، یہ جنگ فیصلہ کن ثابت ہوئی کیونکہ اس جنگ کے ذریعے قریش مکہ کا غرور خاک میں مل گیا۔ نمبر 3، غزوہ خندق میں کامیاب فتح کے بعد مسلمانوں کا رعب و دبدبہ تمام عرب قبائل پر قائم ہو گیا۔ نمبر 4، غزوہ خندق میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد لوگ جوک در جوک یعنی گروپوں کی شکل میں آ کر مسلمان ہونے لگے۔ غزوہ خندق میں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاق کے ساتھ حق پر قائم رہنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ انہیں ضرور اپنی مدد سے نوازتا ہے۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم استقامت اور ثابت قدمی اختیار کریں اور تکالیف سے کبھی بھی نہ گھبرائیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں کیونکہ ہماری نجات اور کامیابی اسی میں ہے۔ اب ہمیں یہاں پہ اس بات کا سبق دیا جا رہا ہے بچوں کہ جب ہمارے اوپر کوئی آزمائشیں آ جاتی ہیں، ہمارے لیے حالات مشکل ہو جاتے ہیں تو ہم فوراً گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے حوصلے وہاں پہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تکلیف کے ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے اور ثابت قدمی اختیار کرنی ہے اور تکلیف سے کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اچھا، اس سے باہمی مشاورت سے فیصلہ کرنے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کا مشورہ قبول فرمایا اور یہ مثال بھی قائم کر دی کہ حاکم وقت کو قومی مسائل پر نہ صرف اپنے ساتھیوں سے مشورہ لینا چاہیے بلکہ ان کی صحیح رائے کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے
کہ جب آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو نہایت دیانتداری سے مشورہ دیں۔ اب جو ہمیں ضروری معلومات فراہم کی جاتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ احزاب میں آیت نمبر 9 اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب کفار کی فوجیں تم پر آ پہنچیں تو ہم نے ان پر ہوا اور فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا جنہیں تم نے دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے۔ پیارے بچوں، اب یہاں پہ ہماری سبق کی پڑھائی کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، غزوہ خندق کو غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ احزاب جمع ہے حزب کی، جس کے معنی ہیں گروہ، جماعت۔ سوال نمبر 2، یہودی قبائل نے قریش کا ساتھ کیوں دیا؟ جواب ہے اس کا، میثاق مدینہ کی عہد شکنی کی وجہ سے یہود قبائل کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ قبائل خیبر اور ملک شام کے علاقوں میں جا کر رہنے لگے، چنانچہ ان قبائل نے کفار مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ سوال نمبر 3، غزوہ خندق میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی کیا اہمیت تھی؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی وجہ سے کافروں کا لشکر خندق عبور نہ کر سکا اور مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ سوال نمبر 4 ہے، غزوہ خندق کے 2 نتائج لکھیں۔ اس کے جواب، غزوہ خندق کے مندرجہ ذیل نتائج تھے، نمبر 1، غزوہ خندق میں صرف 6 مسلمانوں نے شہادت پائی۔ نمبر 2، یہ جنگ فیصلہ کن ثابت ہوئی کیونکہ اس جنگ کے ذریعے قریش مکہ کا غرور خاک میں مل گیا۔ سوال نمبر 5 ہے، غزوہ احد میں درہ پر موجود تیر اندازوں نے درہ کیوں چھوڑ دیا؟ عمرو بن عبدو کی ہلاکت کا دشمن پر کیا اثر ہوا؟ عمرو بن عبدو کی ہلاکت کی وجہ سے دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پیارے بچوں، اب ہم مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی ہم نے اس کے مختصر شارٹ کویسچنز کیے، اب ہم اس کے لانگ کویسچن یعنی تفصیلی جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، غزوہ خندق میں کفار کا کیا انجام ہوا؟ تو اس کا جواب ہے، غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی۔ ایک رات شدید طوفان آیا جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھاڑ ڈالا، ان کے آگ کے الاؤ بجھ گئے اور چولہے ٹھنڈے ہو گئے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے، چنانچہ ہر شخص میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کچھ ہی دیر میں ہر کوئی میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ اس طرح صبح تک میدان خالی ہو گیا۔ یہ سوال نمبر 1 کا تفصیلی جواب تھا۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ غزوہ خندق میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو اس کا جواب ہے، غزوہ خندق میں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ حق پر قائم رہنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ انہیں ضرور اپنی مدد سے نوازتا ہے۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم استقامت اور ثابت قدمی اختیار کریں اور تکلیف سے کبھی بھی نہ گھبرائیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ ہماری کامیابی اور نجات اسی میں ہے۔
پیارے بچوں، یہاں ہم نے دیکھا کہ ہم نے مختصر سوالات کے جواب بھی دیے، ساتھ تفصیلی سوالات کے جوابات بھی ہم نے دیے۔ اب اس کے سوال نمبر 3 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ نیچے دیے گئے فقرات کو مکمل کیجیے، ان کو خالی جگہ پر بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں ڈیش بھی شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں خود بھی شرکت کی۔ نمبر 2، غزوہ خندق کے موقع پر ابو سفیان مکہ سے ڈیش کا لشکر لے کر نکلا۔ غزوہ خندق کے موقع پر ابو سفیان مکہ سے 4000 کا لشکر لے کر نکلا۔ غزوہ خندق میں صرف ڈیش مسلمانوں نے شہادت پائی۔ یہ ہماری فل ان دا بلینک نمبر 3 ہے، جس کا جواب ہے 6۔ غزوہ خندق میں صرف 6 مسلمانوں نے شہادت پائی۔ نمبر 4، غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ڈیش مدد بھی کی۔ غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد بھی کی۔ سوال نمبر 5 جو ہم خالی جگہ پر کر رہے ہیں، اس کا نمبر 5، کفار مکہ نے کئی دنوں تک ڈیش کا محاصرہ کیے رکھا۔ کفار مکہ نے کئی دنوں تک مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ اب اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جو ہے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ اس میں ہمیں ایک سوال کے بہت سے آپشنز دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے ہم نے ایک کریکٹ آپشن کو چوز کر کے جواب دینا ہوتا ہے۔ نمبر 1، غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اب آپشنز میں ہیں الف غزوہ احد کو، غزوہ بدر کو، جیم غزوہ خیبر کو، دال غزوہ خندق کو۔ پیارے بچوں، اس میں درست جواب ہے دال غزوہ خندق کو، یعنی غزوہ احزاب کہتے ہیں غزوہ خندق کو۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ آپشنز میں ہیں ہمارے پاس الف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دال حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس میں جیم آپشن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ ہے، خندق کھودی گئی۔ آپشنز میں ہے ہمارے پاس الف شمالی جانب، ب جنوبی جانب، جیم مشرقی جانب، دال مغربی جانب۔ تو آپشن نمبر 1 الف شمالی جانب بالکل ٹھیک آنسر ہے، یعنی خندق کھودی گئی شمالی جانب۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، عمرو بن عبرود ہلاک ہوا۔ آپشنز ہیں ہمارے پاس الف گھوڑے سے گر کر، ب حضرت علی مرتضیٰ سے مقابلے میں، جیم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے میں، دال پتھر لگنے سے۔ تو بچوں، اس میں ب آپشن ہمارے پاس درست ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے میں یہ ہلاک ہوا۔ نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس غزوہ خندق کے بعد۔ اب اس کے آپشنز ہم دیکھتے ہیں، الف عرب قبائل متحد ہو گئے، ب اسلام تیزی سے پھیلا، جیم قریش کو تجارت کی اجازت ملی، یعنی قریش مکہ کو تجارت کی اجازت ملی، دال قریش نے یہودیوں سے اتحاد کر لیا۔ تو پیارے بچوں، اس میں ب آپشن جو ہے اسلام تیزی سے پھیلا درست جواب ہے، یعنی غزوہ خندق کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا۔ پیارے بچوں، یہیں پہ ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔